حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد سامعین ذی احتشام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کی آمد ہو چکی ہے اور کل انشاءاللہ العزیز یکم ذوالحج ہوگی۔ تو میں جس موضوع کو آگے لے کر جا رہا تھا وہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی آزمائش نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی بھی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف آزمائشیں بھیجیں، چند بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کے ساتھ، یعنی چند آزمائشیں بھیجیں۔ اللہ نے چند طریقوں سے حضرت ابراہیم کو آزمایا، چند باتوں سے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق، یہ پارہ نمبر ہے 16 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 54 ہے 54، اس میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ صرف نبی نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور بنی اسرائیل والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبوت ہے نا، نبوت یہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں، ان کے لیے ہے۔ وہ کہتے تھے اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نبوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جملے ہیں ان کا جواب اس آیت میں دے دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کے ذکر کو کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور اس آیت سے حضرت اسماعیل کی جو عظمت ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام صرف اور صرف نبی تھے، لیکن یہ نبی نہیں تھے صرف، بلکہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سارے نبیوں کی عظمتوں کو ملایا جائے، وہ سارے نبی جو ہیں وہ ان کی جو فضیلت ہے ان تک نہیں پہنچ سکتے جو رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یعنی جو اللہ نے رسول اور نبی یہ دونوں کوالٹیاں جن کو دی تھی وہ نبیوں سے بھی افضل تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق سے بھی افضل تھے۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے، آپ فرماتے تھے بنی اسرائیل جب یہ کہتے تھے تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو بیچ کر ان کے اس جملے کا رد کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور ان کی فضیلت جو ہے وہ برحق ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی اسماعیل ہے اور آپ کو کا جو لقب ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا، وہ ساری باتیں پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان کی گئیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو زندہ کر کے دکھا، اگر تو رب ہے مار کے دکھا۔ اذ قال ابراہیم
ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے، تو یہ کام کر۔ تو اس نے ایک بندے کو آزاد کر دیا، اس نے کہا میں زندہ کر دیا۔ ایک اس نے قید خانے میں جو تھا اس کو سزائے موت دے دی، اس نے کہا یہ دیکھیں میں نے مار دیا، میں مارتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے عقل تو کیا کر رہا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ایسا کر، اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب وہ یہ جواب نہ دے سکا، اور وہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو ہے اسی وقت جو ہے وہ مرعوب ہو گیا، مغلوب ہو گیا۔ جب وہ جواب نہ دے سکا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس نے کوشش کی کہ آپ کو سخت سے سخت تکلیف دی جائے۔ تو جب آپ نے دیکھا یہاں بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ پریشان ہو کر آپ نے ہجرت فرمائی، پر ہجرت جو تھی آپ نے مصر کی طرف فرمائی۔ آپ جب مصر میں پہنچے، مختصراً میں اپنے جو موضوع ہے اس کو آگے لے کر چلوں گا۔ آپ مصر میں پہنچے، وہاں بھی جو حکمران تھا وہ ظالم تھا مصر کا، وہ اور بدنیت تھا۔ تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں ان کا نام تھا حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، اور تاریخ میں نام آتا ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا جو تھی انتہائی خوبصورت بھی تھی اور انتہائی خوبصیرت بھی تھی، جہان میں ان کی خوبصورتی میں کوئی مد مقابل نہ تھا۔ آپ کی جو زوجہ تھی حضرت ابراہیم، تو بیان یہ بھی کیا جاتا ہے مردوں میں اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے تھے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابل خوبصورتی میں کوئی نہیں تھا، ادھر عورتوں میں حضرت سارہ کے مقابل کوئی نہ تھا، اتنی خوبصورت تھی۔ لیکن جب مصر کے بادشاہ کو پتہ چلا ایک عورت آئی ہے اور مصر میں آئی ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے ہیں، تو اس نے آپ کو اکیلے میں بلایا اور اس نے بری نیت سے آپ کی طرف آنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اس کے سارے اعضاء سکڑ گئے، بادشاہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سارے عقل مند بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں حضرت سلام اللہ، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کیا اللہ کی نبیاں تھی؟ نبی نہیں تھی۔ حضرت سارہ جو تھی اللہ کی نیک بندی تھی، حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی تھے ان کی زوجہ تھی، آپ نیک عمل کرنے والی تھی۔ تو سامعین احتشام، اگر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اللہ کی نیک بندی تھی، اگر وہ ان کی طرف ایسا ہو اللہ کی مدد پہنچ سکتی ہے، اگر ہم بھی اپنے اعمال کو درست فرما لیں اللہ کی آج بھی مدد پہنچ سکتی ہے۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی طرف جب وہ بڑھا، وہ بدبخت، تو سامعین احتشام اس کے اعضاء سکڑ گئے، حضرت سارہ سے معافیہ مانگنے لگا، آپ نے معاف فرمایا، ٹھیک ہو گیا وہ بندہ۔ پھر اس نے یہی کام کیا، وہ پھر بری نیت کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جتنے اعضاء تھے وہ سارے سکڑ گئے، وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی طرف وہ پکارنے لگا اور چیخنے لگا، رونے لگا۔ اب اس نے صدقے دل سے آپ سے معافی مانگی، آپ نے معاف فرمایا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، یہ اللہ کی فرشتہ صرف انسان ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنی جو بیٹی تھی اس بادشاہ نے وہ آپ کی خادمہ کے طور پہ دے دی، آپ کی طرف اس نے ہدیہ کر دی، یہ آپ کے ساتھ رہے گی، یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت سارہ آتی ہیں تو وہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کے پاس سارا علم بھی تھا، لیکن انسانی فطرت ہے، آپ نے دل میں صرف گمان کیا شک کا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سامنے کر دیا، ساری کی ساری یہ سمجھ لیں آج کے زمانے میں اللہ نے ساری ویڈیو چلا دی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ کا جو ذہن تھا اسی وقت صاف ہو۔ اس کے بعد آپ نے پھر مصر سے ہجرت فرمائی، آپ مصر سے ہجرت فرما کے بیت المقدس چلے گئے، فلسطین میں آپ پھر وہاں رہنے لگے۔ 20 سال تک
حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں اولاد نہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی. اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ سے فرماتی ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، حضرت ہاجرہ جو ہے نا، جو ہماری خادمہ ہے، اس سے شادی فرما لیں. اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کو گھٹاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت جو ابراہیم کی زوجہ تھی حضرت ہاجرہ، وہ ایک لونڈی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ ایک لونڈی کی اولاد سے آئے. استغفر اللہ. لیکن عزیزان یہ بات نہیں تھی. جو حضرت ہاجرہ تھی وہ خادمہ تو تھی، لیکن وہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھی. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاک وطن سے آئے ہیں اور پاک جگہ پہ اترے ہیں. حضرت ہاجرہ کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ آپ بھی بڑی پاک باز تھی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی تھی. تو سامعین عزیز شام، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے. آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے جب کسی کو بھی اولاد کی ضرورت ہو، اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیجیے. 2 نفل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کیجیے اور دعا فرمائیے رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. آپ اکثر فرمایا کرتے رب ھب لی من الصالحین، اے مولا مجھے نیک سیرت اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت کا اگلا جملہ ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم تجھے بشارت ہو، اللہ نے تجھے حلم اور بردبار والا بچہ عطا فرما دیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم میں نے تجھے اسماعیل کی صورت میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دی. تو سامعین احتشام، پھر عورتوں کی فطرت میں شامل ہے. حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا آپ کے پاس تو اولاد نہیں ہے، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو آپ کو حسد ہوا. آپ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا ان دونوں کو کہیں دور چھوڑا، ان دونوں کو کسی ایسی جگہ چھوڑ آیا جس جگہ سے واپس نہ آ سکیں. تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا متذبذب ہوئے، آپ نے اس پہ عمل نہ کیا. پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا. اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی اس کو کچھ اور حاصل، اس کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم ان دونوں کو کہیں دور چھوڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو، ان دونوں کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ آج بیت اللہ ہے اس جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں. اس جگہ پہ آپ دونوں ہیں، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اس جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں اور آپ کچھ بھی بات نہیں کرتے. آپ منہ کو ادھر کر کے واپس چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. حضرت ہاجرہ آوازیں لگاتی ہیں کہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب کافی دیر آوازیں لگاتے رہی، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے ابراہیم لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. جب اللہ ساتھ ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو سامعین احتشام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں دی، روٹی کا ٹکڑا دیا، پانی دیا. وہ چند دن چلتے رہے. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جب عورت کمزور ہو تو اس کا دودھ بھی نہیں آتا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس کی وجہ سے آپ رونے لگ جاتے ہیں. حضرت سارہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں. پھر آپ کو خیال آتا ہے حضرت اسماعیل کا، رونے کی آواز آتی ہے، دوڑتے ہوئے واپس آتی ہیں. پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں. آپ نے 7 چکر لگائے ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے
سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو مجھے بتائیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ کی بندی ہے، اللہ فرما رہا ہے دوڑا کون ہے؟ حضرت ہاجرہ، دوڑی حضرت ہاجرہ ہے صفا و مروہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ تو سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھی جتنے لوگ جاتے ہیں حج پہ، اگر وہ صفا اور مروہ کے چکر نہ لگائیں ان کا حج قبول نہیں ہے، اگر وہ صفا اور مروہ کے چکر نہ لگائیں ان کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں حضرت ہاجرہ اللہ کی بندی تھی، اللہ کی نبیہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اللہ کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو سامعین احتشام، یہ مسلمانیت ہے، یہ اللہ کا قرب ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سائمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو سامعین احتشام، اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کریں، تو سامعین احتشام جو انوار و تجلیات ان پہ اتری تھی آج ہم پہ بھی اتر سکتی ہیں۔ ہم کیوں اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، اللہ کی نے جو شریعت اتاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت مطہرہ لے کے آئے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے، جو پیر صاحبان نماز ادا نہیں کرتے، ان سے اہل سنت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو سامعین احتشام، اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم پہ انوار و تجلیات بھی کرے گا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت صفا و مروہ پہ چکر لگائے، پھر واپس آتی ہیں، 7 چکر آپ نے لگائے ہیں۔ آج بھی ہر حاجی کو جہاں آپ دوڑی تھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے، جہاں آپ چلی تھی آرام سے وہاں چلنے کا حکم ہے۔ آپ جب واپس آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایڑیوں سے پانی نکل جاتا ہے۔ اب آپ ایک باڑ لگاتے ہیں، مٹی کی باڑ ہے، پانی آپ کے قدم مبارک سے نکل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو سامعین احتشام، آپ فرماتے ہیں زم 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 زم، رک جا۔ اگر حضور فرماتے ہیں اگر آپ یہ نہ فرماتی تو کائنات کی ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا۔ تو سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہم پہ واجب کیے ہیں، جو شریعت مطہرہ حضور لے کے آئے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آزمائش تھی، جتنی آزمائشیں تھیں ان پہ پورے اترے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے آپ نے دعا فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے اس میں بیان فرمایا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ آپ نے جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں تیرے حکم کی خاطر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، من ذریتی بواد غیر ذی، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وادی نہیں ہے، زرع کوئی زراعت نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس وقت ہی آپ نے فرما دیا تھا تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا اس جگہ پہ تیرا گھر مبارک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی لگائی تھی، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے، فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ تو جتنے پھل ہیں، جتنے کوئی ایسی چیز ہے جو کھیتیاں ہیں، جتنے پھل ہیں وہ سارے کے سارے اس جگہ پہ لا دے، لعلہم یشکرون، تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو سامعین احتشام، آج بھی اگر آپ عرب میں جائیں ایسے بے موسم بھی پھل ملتے ہیں جو دنیا میں کہیں سے نہیں ملتے۔
آج بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی ہے. یہ جو رزق کی فراوانی ہے، یہ جو پانی کی مقدار ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کے ایک نیک بندے کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اگر ان پہ آزمائش آئی پھر بھی اللہ کا اسی وقت ذکر کیا ہے. جب اللہ نے کوئی خوشی بھیجی پھر بھی اللہ کا ذکر کیا ہے. اگر آج ہم بھی وہی جو آپ کے طریقے تھے، وہی جو ان کی نسبتیں تھیں، وہی جو وہ عمل کرنے والے تھے، آج بھی اگر ہم وہ کام کر لیں اللہ تعالیٰ ضرور ہم پہ عنایات فرمائے گا. اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہو منزل ہی نہیں. تربیت تو عام ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو سامعین احتشام، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں، جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں اسودہ وہ ہرمن تم ہو. تو سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت ذکر پاک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد